بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم من المهد إلى اللحد صدق اللہ العظیم محترم و محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ اس وقت میں سفر میں ہوں اور لندن کی طرف روانگی ہے اور یقیناً اس وقت آج یو کے یورپ میں ویدر جو ہے بڑا ہی زبردست ہے بہرحال الحمدللہ آج لندن کی طرف روانگی ہے اور اسلام چینل اردو پر ہماری آج انشاءاللہ لائیو نشریات ہیں لیکن الحمدللہ آج کا بیسک دین کورس جو ہے یقیناً ہمارا جو ٹائم جو ہے وہ مجھے بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے میں نے آپ حضرات سے ذکر بھی کیا تھا لیکن الحمدللہ آج کا ہمارا بیسک دین کورس کا آج ہمارا انشاءاللہ 27 آج ہمارا 26واں دن ہے اور انشاءاللہ 27ویں رات وہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو الحمدللہ 27ویں شب اس میں یقیناً بہت سے نیک اعمال اور یقیناً ہمارے خاص طور پر ایشین کلچر کے اندر ایشین میں ماشاءاللہ یہ ایک مشہور ہے خاص طور پر کہ 27ویں شب قدر ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ واقعتاً 27ویں شب قدر ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور شب قدر ہے تو الحمدللہ ابھی میں اپنے منزل کی طرف بھی جا رہا ہوں تو انشاءاللہ ہم اپنے بیسک دین کورس جو ہے آج انشاءاللہ اپنے سفر میں ہی کریں گے باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی کاوشیں ہم سب کی کاوشیں قبول فرمائیں میری کوشش یہ ہے کہ ناغہ نہ ہو بلا ناغہ جو ہے ہم الحمدللہ اپنی نشریات کو لے کر چلتے رہیں تو الحمدللہ آج بیسک دین کورس کا ہمارا 26واں دن ہے اور 26ویں دن میں الحمدللہ ہم نے کیا کیا نیک اعمال کرنے ہیں اور کیسے کیسے کام کیسے کون سے خاص طور پر اعمال اور وظائف ہیں الحمدللہ وہ تمام کے تمام جو ہے میں نے اپنے یقیناً آپ کو روزانہ کے اعمال اور وظائف پہنچ جاتے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ آج 27ویں شب کیسے گزارنی ہے تاخرات کیسے گزارنی ہے کیونکہ آج چوتھی تاخرات ہے تو الحمدللہ یہ کیسے گزارنی ہے اس سے متعلق بھی الحمدللہ اس سے متعلق بھی میں نے رہنمائی دی ہے تو اب انشاءاللہ العزیز آج ہم اپنے بیسک دین کورس میں ہم نے اس کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ فضائل رمضان سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے دوسرا سیگمنٹ جس میں الحمدللہ تجوید سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور تیسرا سیگمنٹ کہ جس میں الحمدللہ ہم جو ہے بیسک دین جو ہے اس کی طرف بنیادی توجہ ہم دیتے ہیں تو انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ پہلے ہم رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق گفتگو کریں گے تو ماشاءاللہ آج 27ویں شب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ سبحان اللہ اسے سبحان اللہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور 1000 مہینے کی عبادت کتنی ہے فرمایا کہ سبحان اللہ 83 سال 4 ماہ اور یہ اس سے بھی زیادہ تو سبحان اللہ گویا کہ اگر شب قدر آپ کو نصیب ہو جائے تو گویا کہ آپ نے ہر دن یعنی کہ اگر اس رات آپ نے جو بھی عمل کیا ہے گویا کہ آپ کو ایسا ہی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا گویا کہ آپ نے ہر رات وہی عمل کیا تسلسل کے ساتھ گویا کہ مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو اب آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ یہ ملے گا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے لگاتار کنٹینیوسلی ماشاءاللہ آپ کو 2 رکعت نماز نفل روزانہ کا اجر و ثواب ملے گا اور اسی طریقے سے اگر آپ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ سبحان اللہ آپ ماشاءاللہ نیک اعمال اس انداز سے کر رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں نیک اعمال بھی کر رہے ہیں تو یہ سارا کا سارا اجر و ثواب جو ہے آپ کو ملے گا لیکن سبحان اللہ اب خاص طور پر لیلۃ القدر اگر آج کی شب ہوئی اللہ کریم جانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور فرمایا کہ اس کو آخری راتوں میں تلاش کرو یعنی کہ یا تو 21ویں شب میں 23ویں شب میں 25ویں شب میں 27ویں میں یا 29ویں میں تو 21 23 25 تو گزر چکی ہیں اب رہ گئی کون سی 27ویں رہ گئی یا پھر 29ویں رہ گئی تو 27ویں آج کی رات ہے اور باقی انشاءاللہ 29ویں رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے رمضان میں آج کچھ شارٹ وقت دوں گا کیونکہ میں سفر میں ہوں تو انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کی کہ ناغہ نہ ہو تو الحمدللہ آج کی نشست میں ہم
تجوید کے اندر جو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے خاص طور پر یقیناً ہم نے اچھا میں ایک بات کی اور توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے حقوق العباد میں بھی چند باتوں کا ذکر کیا تھا کل. میں نے کینہ، بغض اور حسد یہ رذائل خبیثہ ہے. بہت سے لوگ ہیں مختلف نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال مقبولیت کا شرف کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیونکہ وہ کیا ہے، دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے تو حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کریم ان بڑی راتوں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتے، وہ محروموں میں سے ہیں. تو اس لیے محروموں میں سے نہ بنیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خوش نصیبوں میں سے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں. تو بہرحال اب ہم نے جو آج ذکر کرنا ہے وہ انشاءاللہ العزیز خاص طور پر میں آج ذکر کروں گا اس بات کی طرف کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو برے بدگمانی سے بچو. ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا کہ کسی کی ٹو میں نہ لگو، اور فرمایا کہ بعض جو ہے بدگمانی ہے وہ انسان کبیرہ گناہوں میں سے. آج ہم یہ ہیں ہر ایک کے بارے میں برا تبصرہ کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں برا سوچتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہر ایک کے بارے میں نگیٹو سوچتے ہیں. اور خاص طور پر جب سے میں نے یہ دیکھا ہے، میری ایک ججمنٹ ہے، ممکن آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ لوگ ماشاءاللہ زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کی سوچ مثبت نہیں رہ پا رہی، ان کی سوچ جو ہے وہ منفی ہو رہی ہے، پازیٹیو نہیں ہو رہی ہے، نگیٹو ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمیں خاص طور پر اپنی سوچ کو پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے. ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ مجھ سے اچھا ہوگا، نہ جانے کیونکہ بزرگان دین ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑوں کی عزت کیوں کرتے ہیں. اس لیے میں آج جو آپ کو پوائنٹ کی بات بتانے لگا اس بات کو آپ نوٹ کر کیجیے گا. فرمایا کہ بزرگان دین سے ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بڑوں کی عزت میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس لیے کہ ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، وہ نیک اعمال ان کے مجھ سے زیادہ ہیں. اور فرمایا کہ آپ چھوٹوں سے محبت کیوں کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کیوں کرتے ہیں، چھوٹوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں. اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. فرمایا کہ بڑوں کی عزت اس لیے میں کرتا ہوں کہ اس لیے ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں. اور فرمایا چھوٹوں کی عزت اور احترام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں. تو آج ہم سب دیکھیں کہ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس پر ہم جو ہے پازیٹیو نہیں سوچتے، ہم نگیٹو سوچتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑوں کی عزت اس لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ نیک اعمال میں ہم سے زیادہ ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یقیناً وہ نیک اعمال میں ہم سے زیادہ ہے. اور اسی طریقے سے خاص طور پر چھوٹوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت اس لیے کہ وہ ہمارے نام خاص طور پر نیک اعمال میں، گناہوں میں وہ ہم سے کم ہے، تو ان کے گناہ ہم سے کم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا سوچنے کی، اچھا بولنے کی اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس رہنے والے اکثر نوجوان دوست جو ہے وہ پازیٹیو کیوں نہیں رہتے؟ ظاہری بات ہے اس میں برائی زیادہ ہے، بے حیائی زیادہ ہے. رمضان مبارک کے میں پچھلے دنوں ایک ساتھی کو کہنے لگا، میں نے یار کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یار یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ اکثر جو ہے بے حیائی کے مناظر آ جاتے ہیں، کیا کیا جائے اس سے بچا جائے؟ بولا قاری صاحب اس میں تو پھر اپنے نفس کا امتحان ہے، باقی آپ اس کو روک نہیں سکتے، خود ہی روک سکتے ہیں تو روک سکتے ہیں، باقی تو اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے. جو بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ بڑے فتنے ہیں. تو اب خاص طور پر دیکھیں آپ نے 27 روزے تک ماشاءاللہ 27واں روزہ آپ نے کتنے نیک اعمال کر لیے، اور آپ نے اتنے زیادہ نیک اعمال کیے، اور اب صورتحال یہ کہ ان نیک اعمال کی حفاظت کرنے کے ایام شروع ہو چکے ہیں. جی ناظرین کرام، الحمدللہ سفر ہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السفر کالسفر ولو کان میلا، فرمایا سفر ہی ہے، چاہے ایک میل ہی کا کیوں سفر نہ ہو. لیکن سفر کے اندر وہ تمام چیزیں جو انسان عام حالات میں ہوتا ہے اس وقت تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں. اب یہاں موٹر وے پہ ہیں تو یہاں پر وہ بس اوقات کیا ہے، انٹرنیٹ کا ایکسیس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے بس اوقات رابطہ نہیں ہو پا رہا. بہر الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی ہم دوبارہ اپنے کورس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ناغہ نہ ہو. اور انشاءاللہ جب ناغہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری سیریز چل رہی ہے الحمدللہ
کنٹینیوسلی بلا ناغہ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، تو میں اپنی جو نشست ہے یا اپنا کورس جو ہے اس کو ہم کنٹینیو جاری رکھیں۔ تو آج ہم سفر میں ہوں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جو کورس ہے تو الحمدللہ اس کا پہلا سیگمنٹ ہم نے کر لیا تھا کہ جس میں الحمدللہ ہم نے فضائل رمضان سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کی۔ اب انشاءاللہ العزیز آگے ہم تجوید کے متعلق گفتگو کریں گے، دوسرا سیگمنٹ ہے، اور دوسرے سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں۔ تو دوسرے سیگمنٹ انشاءاللہ العزیز آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس میں ہم نے ابھی جب ہم پہلے لائیو تھے تو اس وقت درمیان میں ہمارا کنیکشن وہ جو ہے سگنل اس کے ڈراپ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے دوبارہ لائیو سیشن شروع کرنا پڑا۔ تو بہرحال اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو تجوید میں ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی پریکٹس کی ہے، اور الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیہ مبارکہ آپ کو باقاعدہ میں نے یاد کروائی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے چاروں قل کی پریکٹس کی، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ لہب، الحمدللہ ان کی پریکٹس ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ ناظرین کرام آج ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ سورہ کوثر کی انشاءاللہ، کیونکہ اکثر لوگ نمازوں کے اندر یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں اور اس میں اکثر جو ہے اس میں غلطیاں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بھی ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ درست ہوگی۔ سفر میں ہوں، اگر کہیں آپ کی سننے میں کہیں پرابلم ہو، کہیں آواز میں کوئی شور شرابہ تو ہوگا، ظاہری بات ہے موٹر وے پہ ہوں، لیکن پھر بھی کوشش یہ کی کہ ناغہ نہ ہو، تو الحمدللہ تو ابھی اس کو آپ لوگوں کو گزارا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال اب ہم انشاءاللہ آج کی ہم جو سورہ کوثر ہے اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر۔ اب إنا أعطينا، دیکھیں إنا حمزہ نون زید، إن نون الف زبرنا، إنا أعطينا حمزہ عین زبر أع، طا زبر طی، أعطي نون کھڑی زبرنا، اعطینا کاف لام زبر کل، اعطینا کل، کاف واو زبر کو، اعطینا کل کو، ثا زبر ثا، را زبر را، کل کوثر۔ لیکن یہاں اسٹاپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آخری حرف کو ساکن کر کے اسٹاپ کر دیں گے اور ہو جائے گا اعطینا کل کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا پڑھا۔ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینے سے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم رمضان مبارک میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی آپ درست کر لیں تو الحمدللہ آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ قرآن کو سیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم مسلمان بحیثیت کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں سورہ کوثر بھی 25 سال کے ہو چکے ہیں، 35 سال کے ہو چکے ہیں، 40 سال کے ہو چکے ہیں، 50 سال کے ہو چکے ہیں، سورہ کوثر بھی نہیں آ سکی۔ کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے کہ ہم نے ایک سورہ کوثر بھی نہیں سیکھ سکی۔ تو اس لیے آئیے اب سورہ کوثر کی پہلی آیہ مبارکہ کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں۔ نون کے بعد الف، یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اعطینا، اب یہاں اکثر طا کی جگہ تا پڑھ دیتے ہیں اور عین کی جگہ حمزہ کا ساؤنڈ، حمزہ کی آواز نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں آتینا، آتینا نہیں ہے، اعطینا، اعطینا، انا اعطینا کل کوثر۔ اب یہاں اکثر کیا پڑھتے ہیں؟ کل کوثر، کل کوثر نہیں ہے، یہاں دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کل کوثر، تو کل کوثر نہیں پڑھیں گے، یہاں کیا پڑھیں گے؟ کل کوثر۔ آپ نے کاف کا مخرج پڑھا تھا کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، تو الحمدللہ یہ میں نے آپ کو پڑھائے تھے مخارج، اور الحمدللہ جس نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پریکٹس کی ہے، اور الحمدللہ آج ہماری 26واں دن ہے بیسک دین کورس کا، تو الحمدللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ 25 دن گزارے ہیں وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم نے ان کو باقاعدہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ سب کچھ سکھایا۔ تو آپ بھی توجہ کیجئے، کل کوثر، اور یہاں سا ہے، اکثر اسے کیا پڑھتے ہیں؟ سا پڑھتے ہیں، تو سا کی جگہ سین، سین کی جگہ سا، اور سین کی جگہ صاد، صاد کی جگہ سین، تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو کل کوثر،
اب یہاں آخر میں ہم را کو بھی لائٹ کر دیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کل کوثر، کل کوثر نہیں ہے، کل کوثر، سر سا کا مخرج ہم نے پڑھا تھا حروف لثویہ میں سے، حروف لثویہ 3 ہے، ثا ذال اور ضا، ثا ذال ضا، یہ ہمیشہ سافٹ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو پڑھتے وقت ہم نے یہ دھیان سے پڑھنا ہے کہ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگے۔ اکثر کیا کرتے ہیں زبان کے کنارے کو باہر، یعنی کہ زبان کو باہر نکال لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ثا، ثا پڑھتے ہیں، ثا نہیں ہے بلکہ ثا۔ تو کل کوثر، کل کوثر۔ اب فصلی، اب کیا ہے فصلی، فا زبر فا، صاد لام زبر صل، لام زیر لی، فصلی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں فصلی، فصلی نہیں ہے، یہاں صاد ہے اور لام مشدد ہے، تو اس سے ڈبل لیٹر ڈبل ساؤنڈ پڑھیں گے اور مشدد کو خوب جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو فصلی لربک، لام زیر لی، را با زبر رب، با زیر بی، لربی، کاف زبر کا، فصلی لربک، واو نون زبر ون، حا را زبر حر، وانحر، فصلی، فصلی لربک وانحر۔ اکثر کیا پڑھتے ہیں فصلی لربک وانحر، فصلی لربک۔ تو یہ کوئی ایسا قرآن کریم عربک زبان میں ہے، عربی لب و لہجے کے اندر ہم اسے پڑھیں گے بلسان عربی مبین۔ تو اب اسے دوبارہ پڑھیں گے فصلی، فصلی، اب لام کو کھینچنا بھی نہیں ہے، فصلی نہیں پڑھنا، فصلی لربک وانحر، وانحر۔ اکثر را کو لائٹ کر دیتے ہیں، پڑھتے وانحر، وانحر نہیں ہے، ہا ہے، وانحر، ان شانئک، ان شانئک، اس کی کیا ہجے کیا ہوگی حمزہ نون زیر، ان نون زبرنا، ان، شین زبر شا، شین الف زبر شا، نون زیر نی، شانی، حمزہ زبر ا، شانئ، کاف زبر کا، شانئک، هو الابتر، ہا پیش ہو، مجھے دھوپ بھی بڑی زبردست لگ رہی ہے، گرمی بھی بڑی زبردست لگ رہی ہے، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، هو، حمزہ با زبر اب، تا را زبر تر، هو الابتر۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں هو الابتر۔ تو دیکھیں یہاں توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کو، ہا کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر زبر ہے، ہا کو واو سے نہیں ملانا، ہو نہیں ہے، ہو اب، اب، با لائٹ ہے، اب، با کو موٹا نہیں کرنا اور تا کو تو نہیں پڑھنا، ہو الاب طور نہیں کرنا، ہو الابتر۔ را کو آخر میں موٹا کریں گے، ہو الابتر، کیونکہ را ساکن، را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو ہم یہاں را کو فل ماؤتھ کریں گے۔ ان شانئک، اکثر پڑھتے ہیں ان شانئک، شانئک نہیں ہے، ان شانئک هو الابتر۔ تو اب یہ ناظرین کرام ہماری سورہ کوثر کا ختم ہوئی، آئیے اس کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ میرا گلا بھی خراب ہے اور شاید آواز بھی آپ کو صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ آپ کو گزارا کرنا پڑے گا سفر میں۔ فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ حضرین کرام، الحمدللہ رمضان مبارک میں بیسک دین کورس جاری ہے، اور الحمدللہ کل ہم نے درود ابراہیمی کا پہلا حصہ پڑھا تھا، بلکہ پچھلے دو لیسن میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ العزیز باقی انشاءاللہ درود ابراہیمی ہم کل کی نشست میں انشاءاللہ پریکٹس کر دیں گے، اور باقی انشاءاللہ اب ہم جو ہے تھوڑا سا میت کو اب کفنانے کے بارے میں کل میں نے ذکر کیا تھا کہ میت کو کیسے کفن دیا جائے، اب اس سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میت کو کفنانے کا طریقہ میں نے کل ذکر کر چکا تھا، اب آئیے میت کا جنازہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے جنازے کے لیے چرپائی اٹھائی جاتی ہے یا گھر میں تابوت ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب اس میں خواتین اکثر گھر کے اندر شور شرابہ اور واویلا مچاتی ہیں۔
ہائے یہ وہ، تو یہ کرنا گناہ ہے، اور اس کے کرنے سے، اس طرح واویلا کرنے سے آپ کے عزیز کو تکلیف، اس لیے اب اس میں آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ خاص طور پر کہ گھر کے اندر چرپائی اس انداز سے اٹھانی ہے، یا گھر کے اندر سے میت کو اس طرح اٹھانا ہے کہ بالکل شور شرابہ نہ ہو، ذکر و اذکار کرتے رہیں، کلمہ شہادت پڑھتے رہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھیں کلمہ شہادت کے نعرے تو لگا لیتے ہیں لیکن کلمہ شہادت پڑھتا کوئی نہیں ہے، یہی حال جنازے کے ساتھ بھی جاتے ہوئے۔ تو اب جنازے کو لے کے جائیں گے، مسجد میں رکھیں گے، اب اس میں خاص طور پر اب جنازہ ظاہری بات ہے فرض نماز ہے تو اس کے بعد ہے، نہیں تو اگر اس طریقے سے کوئی بھی یعنی کہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر جنازہ اس وقت زوال کا وقت نہیں ہو تو اس کے بعد آپ پڑھ لیں۔ اب جنازے کے لیے ضروری نہیں کہ باقاعدہ جو ہے آپ دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جس ماں باپ نے پڑھایا لکھایا یا جس ماں باپ نے پالا پوسا، اولاد کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھائے، اس قابل ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں وہاں لوگوں کے جنازوں میں بھی دھوکہ کرتے ہیں اور اپنے جنازے کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں۔ تو بھائی پہلے تو نماز جنازہ کی دعائیں سیکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم بھی یار اگر نماز جنازہ کی 4 تکبیریں بھی کہہ دیں نا پھر بھی نماز جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن کم سے کم بھی جنازہ سیکھنی چاہیے۔ اب نماز جنازہ میں دیکھیں 4 تکبیر کہی جاتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی یا یہ نماز جنازہ کا درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے دعا میت کی دعا کی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اب باقاعدہ نماز جنازہ میں جو پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں آج سرسری طور پر، باقی اس کے ہجے وغیرہ انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اب نماز جنازہ کے لیے نیت بھی کی جاتی ہے، ہم نے تو بچپن میں عربی میں یاد کی تھی، تو میں باقاعدہ ویسے آپ نیت جو ہے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، لیکن پھر بھی اگر عربی میں آپ یاد کرنا چاہیں تو ہم نے تو بچپن میں اس طرح یاد کی تھی، نویت ان اؤدی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازہ الثناء للہ تعالی والصلاۃ للرسول لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام جہت الکعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ یہ لیکن اگر آپ نیت کرنی ہے تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن دل کے ارادہ بھی کافی ہے۔ اب اللہ اکبر پہلی تکبیر کہی جائے گی، اور پہلی تکبیر کے بعد کیا کہا جائے گا؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ جو جل ثناؤک کا اضافہ ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ صرف نماز والی بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جائے گا۔ یہ نماز جنازہ کا درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، اس کے بعد جو ہے نابالغ بچہ ہے تو اس کے لیے نابالغ بچے کی دعا پڑھی جائے گی، نابالغ بچی ہے تو نابالغ بچی کی دعا پڑھی جائے گی، بالغ مرد و عورت ہے تو اس کے لیے وہ دعا پڑھی جائے گی اللہم اغفر لحینا۔ تو انشاءاللہ وہ کل کی میں نشست میں پھر ذکر کروں گا۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آج کی ہماری نشست ہوئی، سفر میں تھا، مشکل سے جھول رہا ہوں، سفر میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور یقیناً گرمی آج بڑی زبردست ہے یو کے اندر، تو الحمدللہ باقی جو رہ گیا انشاءاللہ وہ کل کی نشست میں سفر میں دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اگر شب قدر کی رات ہے تو اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ تو آج کے 26واں دن الحمدللہ بیسک دین کا کورس کا وہ ناغہ نہیں ہوا، الحمدللہ وہ بھی ہو گیا۔ آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ آج یا اللہ 26واں روزہ، یا اللہ 26واں دن بیسک دین کورس کا، یا اللہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے وقت میں برکت عطا فرمائی، یا اللہ سفر میں بھی توفیق دے دی، یا اللہ ہماری آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سفر کی حالت میں کہیں یا اللہ کہیں بے توجہ، اللہ کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئے اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین متین کو سیکھنے کا ذوق شوق نصیب فرما، ہمیں سکھانے کا ذوق شوق نصیب فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے ہماری امت مسلمہ کو یا اللہ بہرا روی سے محفوظ فرما، اچھی صحبت اچھی سنگت نصیب فرما۔ یا اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری جتنی نشستیں چل رہی ہیں، ہمارے سلسلہ یادگار رمضان کی جتنی نشستیں چل رہی ہیں، جتنے یا اللہ یہ توجہ یا اللہ لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا اللہ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مل جل کر یا اللہ اسی طریقے سے آگے لوگوں کو مزید
دین کی دعوت، دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن تک یہ پیغام پہنچا انہیں اپنے محاسبہ نفس کرتے ہوئے انہیں دین متین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفاء کلی نصیب فرما، جو کسی تکلیف کے اندر ہے یا اللہ ان کی تکلیف سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھائی بہن یا اللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، ہمارے فیس بک پر، یا اللہ یا اللہ تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ یا اللہ ان سب کو میں نے دین سے جوڑنا ہے، میری یہ نیت ہے۔ یا اللہ اس نیت میں مزید مجھے آسانیاں، مزید تقویت اور مزید برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے آباء و اجداد کی بخش و مغفرت فرما، بالخصوص میرے آباء و اجداد اور یا اللہ بالخصوص میرے والدہ صاحبہ کے درجات کو بلند فرما، قبلہ والد گرامی کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جو نیک کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت لائیو ہیں یا آئندہ لائیو ہوئے یا اللہ یا آئندہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمیں دیکھتے رہے، یا اللہ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ بالخصوص سیریا، برما، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہمارے حاجی اسجد صاحب جو آج میرے ساتھ سفر میں ہیں یا اللہ ان کا بھی سفر پہ خیر فرما، ان کے گھر والوں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خیر ہی خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اگر آج 27 شب ہے یا اللہ اگر آج شب قدر ہے تو شب قدر کی برکات نصیب فرما، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کامیابی کامرانی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کہ میں کسی کے کمنٹس نہیں پڑھ سکا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سفر میں ہم سب کا سفر بوسیلہ ظفر و کامیابیوں کا انتظام کنار فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔